پلیز ارسل مجھ پر یقین کریں، میں آپ کو سچ ہی بتا رہی ہوں، میرا اس لڑکے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ نہ جانے کہاں سے آ گیا اور اس نے یہ سب کیوں کہا، میں کچھ نہیں جانتی۔ چٹاخ! ابھی وہ مزید کچھ بولتی ہے مگر اس سے پہلے ہی ایک تھپڑ اس کی گال کو سرخ کر گیا۔ شرم نہیں آتی بدلحاظ لڑکی؟ تمہیں عزت بنا کر اس لیے تو اس گھر میں نہیں لایا تھا کہ تم میرے جانے کے بعد یہ گل کھلاتی پھرو؟ میں ابھی کہ ابھی تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ اس کے ذہن میں گونجے تو وہ کانپ اٹھا تھا۔ نہیں نہیں ارسل، محبت ہوں آپ کی، میں بیوی ہوں، میں مت کریں ایسا۔ مزید منظر دھندلا چکے تھے، وہ اسے آگے کچھ دیکھ نہ سکا اور گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ عائشہ! جانے ارسل، کہاں ہو تم؟ گہری سانس لیتا ارسل سلطان اس بھیانک مگر حقیقت پر مبنی خواب سے بیدار ہو چکا تھا۔ آج سے کچھ ماہ پہلے کے مناظر جن پر اب سوائے پچھتانے کا اور کوئی راستہ نہ تھا۔ اے سی آن تھا مگر پھر بھی اس کا وجود پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ دل کی دھڑکن اس قدر تیز تھی کہ جیسے سینے سے دل باہر ہی اچھل کر گر جائے گا۔ جب مزید بے چینی کم نہ ہوئی تو وہ بستر سے اٹھا اور بیلکنی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ تازہ ہوا اس کے چہرے پر اپنا لمس چھوڑنے لگی تو وہ آنکھیں بند کر کے گہرے سانس لینے لگا۔ ان مناظر کو بھلانے کی کوشش کرنے لگا جنہیں وہ چاہ کر بھی بھلا نہیں سکتا تھا۔ آنکھیں بند کر کے ابھی وہ خود کو نارمل کر ہی رہا تھا کہ جب اسے اپنی سماعتوں میں ایک نسوانی آواز گونجتی ہوئی سنائی دی۔ پلیز رحم کریں مجھ پر، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے مت ماریں۔ میرے وجود کا کوئی حصہ آپ کو سلامت نظر آ رہا ہے جہاں پر آپ نے اپنے ظلم کی چھاپ نہ چھوڑی ہو؟ خدا کا واسطہ آپ کو مجھ پر رحم کریں، مجھ پر نہ صحیح میرے وجود میں پل رہی اس ننھی جان پر ہی رحم کر لیں۔ یہ آپ کا خون ہے۔ وہ سسک کر یہ سب کچھ کہہ رہی تھی۔ جیسے ہی یہ آواز ارسل تک پہنچی تو اس نے اپنی آنکھیں کھول کر آس پاس دیکھا۔ ساتھ والے فلیٹ سے یہ آوازیں آ رہی تھی۔ ارسل ان کی بیلکنی کی طرف جھانک کر دیکھنے لگا مگر وہاں پر اس وقت کوئی نہیں تھا۔ مسلسل مارنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کون تھا جو اس وقت ایک لڑکی کو یوں برے طریقے سے مار رہا تھا۔ ارسل مزید بے چین ہونے لگا۔ اس نے گھبراتے ہوئے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور ساتھ والے فلیٹ کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ ان کے ساتھ اس کی اچھی طرح جان پہچان تھی۔ شہزاد صاحب اپنے فلیٹ سے باہر نکلے۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس وقت ارسل کو اپنے فلیٹ کے باہر کھڑا دیکھ اسے کہنے لگے، ارسل میاں خیریت تو ہے؟ اس وقت ارسل گھبراتے ہوئے کہنے لگا کہ شہزاد بھائی، مجھے ساتھ والے فلیٹ سے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت بار میں نے تھوڑی نوک جھوک تو سنی ہے مگر آج تو حد ہی ہو چکی۔ رونے کی آواز جس قدر بلند ہو رہی ہے، ہمیں چل کر پتہ کرنا چاہیے کہ آخر اصل ماجرا کیا ہے۔ یہ شخص جس قدر برے طریقے سے مار رہا ہے کہیں اس کی جان پر ہی نہ بنائے۔ ارسل کو اس قدر فکر مند دیکھ کر شہزاد صاحب جو اس سے عمر میں 8 سال بڑے تھے ایک گہری سانس خارج کر کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے کہ ارسل میاں اپنے فلیٹ میں جائیے، اپنے دروازے کھڑکیاں بند کیجیے اور سو جائیے۔ آپ نہیں جانتے آپ جس عورت کے رونے کی بات کر رہے ہیں اس کا تعلق کیسے مرد سے ہے۔ وہ ایک پولیس آفیسر کی بیوی ہے، انتہائی سر پھرے پاگل پن کی حد تک پاگل، ایک پولیس والے کی بیوی۔ اس سے پہلے بھی بلڈنگ کے ایک شخص نے جا کر بات کرنے کی کوشش کی تھی مگر بدلے میں اس نے جس قدر بدتمیزی کی آپ کے کانوں کی لو تک سرخ ہو جائے گی۔ وہ شخص انتہائی بے حیا اور بے غیرت قسم کا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ ان معاملات میں دخل اندازی نہ کیجیے۔ اس عورت کو سچ میں مسئلہ ہوگا تو وہ خود ہمارے پاس آ کر مدد مانگے گی۔ ارسل یہ سن کر واپس اپنے فلیٹ میں تو آ چکا تھا مگر اس کے بعد اسے نیند نہیں آئی۔ پولیس محکمے سے تعلق تو اس کا بھی تھا، اسے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی۔ آنکھیں بند کرتا تو بار بار اس کی آنکھوں کے آگے وہ معصوم چہرہ، وہ ایک عکس گھوم جاتا۔ اس کی آنکھیں جلنے لگتی کیونکہ بار بار آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو وہ مزید روک نہیں پا رہا تھا۔ ایک آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گال پر بہہ گیا۔ وہ اتنا کمزور نہیں تھا، دنیا کی نظر میں وہ ایک انتہائی سخت اور پتھر دل انسان تھا مگر اس بند کمرے میں اکیلے اس فلیٹ میں وہ آج ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ ابھی تک دوسری جانب سے رونے اور سسکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ جانے وہ کون تھی جس پر اس قدر ظلم کیا جا رہا تھا مگر ان سسکیوں میں سے اسے وہ یاد آنے لگی۔ وہ بھی تو اس کے سامنے یوں ہی روتی تھی، تڑپتی تھی، رو رو کر اپنی سچائی کا یقین دلاتی تھی مگر اس وقت شک کی ایسی پٹی ارسل کی آنکھوں پر بندھی ہوئی تھی کہ وہ اس پر یقین ہی نہ کر پایا۔ اس روز خانزادہ حویلی میں جشن کا سما تھا جب ارسل کے ماں باپ نے اس کی محبت کو اس گھر کی عزت اور بہو بنانے پر حامی بھر لی تھی۔ خوشی سے اس نے پورے گھر کو برقی کمکموں سے سجا دیا تھا۔
اپنے باپ کے گلے لگ کر ان کا شکریہ ادا کیا، اور اپنی ماں نجمہ بیگم کو تو اس نے اپنی گود میں اٹھا کر گھمانا شروع کر دیا تھا۔ اپنے بیٹے کو اس قدر خوش دیکھ کر نجمہ بیگم کہنے لگی، ارے کیا اپنی ماں کو گرانے کا ارادہ ہے؟ نیچے اتارو مجھے۔ ہاتھ ہے بھائی، پہلی دفعہ کسی لڑکے کو ایک لڑکی کے لیے اس قدر پاگل اور دیوانہ ہوتا دیکھ رہی ہوں۔ نجمہ بیگم اندر ہی اندر حسد اور جلن میں سیخ پا ہو رہی تھی، لیکن اپنے بیٹے کے سامنے مجبوری کے تحت ہی صحیح مگر مسکراہٹ سجا چکی تھی۔ خوشی سے چہکتا ان کا لاڈلا اکلوتا بیٹا کہنے لگا، ارے امی جان، آپ نہیں جانتی آپ نے اس رشتے کے لیے ہاں کر کے میری کتنی بڑی مراد پوری کر دی ہے۔ آپ کا بیٹا آپ کے اور بابا کے بعد عائشہ پر اپنا دل، جان، جگر، گردہ سب کچھ ہار چکا تھا۔ اگر آپ لوگ ہاں نہ کرتے تو جانتے ہیں میں تو پکا سوچ چکا تھا کہ آج میں کمرے میں جاؤں گا اور نیند کی دوا کھا کر اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا۔ نجمہ بیگم نے بیٹے کے منہ سے الفاظ سنے تو فوراً اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیے تھے۔ فوراً کان مروڑ کر کہنے لگی، خبردار جو تو نے ایسا سوچا بھی، ارے ایک بار بھی میرا نہیں سوچا۔ 5 سال تیری شکل دیکھنے کو ترستی رہی میں، اولاد کے لیے کتنی منتیں مرادیں مانی، تب جا کر تو اس دنیا میں آیا۔ تم اپنے ماں باپ کی محبت کو کل کی آئی لڑکی کے لیے چھوڑ رہا ہے؟ اپنی ماں کی بات سن کر وہ انہیں سینے سے لگا کر کہنے لگا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، مگر جس طرح میں آپ دونوں سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں نا، ویسے ہی عائشہ بھی میرے دل کی دنیا پر حکمرانی جما چکی ہے۔ میں اسے اس گھر میں بہو بنتا دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، میرے لیے من پسند کھانے بناتا دیکھنا چاہتا ہوں، وہ میرے بابا کی خدمت کرے اور ہم ایک ہیپی فیملی کی طرح رہے، جو تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب شادی میری مرضی سے ہو۔ نجمہ بیگم اپنے بیٹے کی خوشیوں میں بظاہر تو خوش دکھائی دے رہی تھی، مگر اندر تک انہیں عائشہ کا نام سن کر ہی آگ لگ چکی تھی۔ گاڑیاں تیار تھیں جب وہ سبھی شگون کے لیے عائشہ کے گھر پہنچے تھے۔ جیسے ہی نجمہ بیگم اور ظفر صاحب گھر میں داخل ہوئے تو سامنے ہی عائشہ سفید رنگ کا فراک پہنے، ہلکا ہلکا میک اپ کیے تیار کھڑی تھی۔ ان کو آتا دیکھ کر سر پر سلیقے سے دوپٹہ کیا آ کر نجمہ بیگم سے ملی۔ چونکہ دستور تھا اور موقع بھی اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں عائشہ کو اپنے سینے سے لگانا پڑا، اور کان کے پاس سرخوشی نما انداز میں طنز کرتے ہوئے کہنے لگی، تم تو پہلے ہی سے تیار پکی کر کے بیٹھی ہوئی ہو، دیکھو تو کیسے تیار ہو، شاید پہلے ہی سے میرے بچے نے تمہیں خبر کر دی تھی کہ ہم آ رہے ہیں۔ اپنی تائی کی یہ بات سن کر عائشہ تھوڑی ہڑبڑائی، مگر بولی کچھ نہیں۔ جب ظفر صاحب نے عائشہ کا رشتہ ارسل کے لیے مانگا تو جاوید صاحب کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی، انہوں نے خوشی خوشی اپنے بڑے بھائی کو ہاں کر دی تھی۔ کہنے لگے، بھائی صاحب یہ آپ کی امانت ہے، آپ جب چاہیں اسے لے جا سکتے ہیں، میری کیا مجال جو میں آپ کو انکار کرتا۔ یہ سن کر نجمہ بیگم فوراً سے کہنے لگی، ہاں اتنا اچھا رشتہ بھلا کوئی ٹھکرا بھی کیسے سکتا ہے؟ ارے میرا مطلب ہے کہ ہر ایک ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے نا، ان کی بیٹی جہاں شادی کر کے جائے وہاں لڑکا اکلاتا ہو، اچھا کھاتا کماتا ہو، بڑا گھر ہو، ان کی بیٹی راج کرے۔ اور آپ کی بیٹی تو ماشاءاللہ سے کتنی خوش قسمت ہے نا کہ اللہ پاک نے اس کے بھاگ کھول دیے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اس چھوٹے سے لاؤنج پر ایک نظر ڈالی۔ یہ گھر جو ان کے گھر کے مقابلے میں مرغی کے ڈربے جتنا تھا، ان کی حیثیت میں اور ظفر صاحب کی حیثیت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ نجمہ بیگم کی خواہش تھی کہ وہ اپنی بہن کی بیٹی کو اپنی بہو بنا کر اس گھر میں لائیں۔ شروع سے ہی نجمہ بیگم کی اپنی دیورانی اور دیور سے نہیں بنی تھی، کیونکہ ایک تو وہ حیثیت میں بھی کم تھے اور دوسرا عائشہ کو لے کر ان کے دل میں یہ بات شروع ہی سے تھی، خیالات بنتے رہے تھے کہ کہیں ان کا بیٹا اسے پسند نہ کر لے، کیونکہ وہ حسن میں اپنی ماں سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی تھی۔ بلا وجہ کا ہی نجمہ بیگم کو ان سے بیر تھا، مگر آج سارے اندیشے سچ ثابت ہو چکے تھے۔ وہ خود اپنے بیٹے کا رشتہ اس کے لیے تو لے آئی تھی، مگر دل ہی دل میں سوچ بھی چکی تھی کہ اس لڑکی کو زیادہ دیر تک ٹکنے نہیں دیں گی۔ کچھ روز بعد ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ارسل بہت خوش تھا، وہیں عائشہ بھی اپنے آنے والی زندگی کے خواب سجا کر بے حد خوش تھی۔ وہ دن بھی آ چکا تھا جب عائشہ دلہن بن کر ارسل کے ساتھ اس کے گھر میں چلی آئی۔ وہ دلہن بنی گھونگھٹ گرائے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، ارسل کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، اپنے ہاتھوں پر بار بار دھیان دیتی۔ کچھ دیر بعد ارسل آ کر چومنے والا تھا۔ شادی سے 1 روز پہلے پورے 3 گھنٹے تک ارسل اس کے ساتھ فون پر باتیں کرتا رہتا تھا، اور فون پر جس قدر بے باکی سے وہ سہاگ رات منانے کے لیے بے چین تھا، جس طرح اپنی غستاخیاں گن گن کر عائشہ کو بتا رہا تھا۔ عائشہ کا چہرہ تو سرخ لال ہونے لگا تھا، وہ یوں شرما رہی تھی جیسے ارسل فون پر نہیں بلکہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے اس طرح کی باتیں کر رہا ہو۔ وہ شرماتی ہوئی کہنے لگی تھی کہ ارسل پلیز ایسی باتیں مت کریں،
اگر آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو میں آپ کے ساتھ اس کمرے میں آؤں گی ہی نہیں، میں تائی امی کے ساتھ سو جاؤں گی۔ جبکہ ارسل اس کی معصومیت بھری بات پر ہنسا تھا۔ کہنے لگا، نہیں میری جان، تمہیں آنا تو میرے پاس ہی پڑے گا، اور سہاگ رات کو جو کچھ میں نے ابھی تک انگلیوں پر گن رکھا ہے، کیونکہ میں سب کچھ پوری شدت کے ساتھ صرف اور صرف تمہارے ساتھ یہ لمحات یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ عائشہ ابھی بھی بیٹھی نروس ہو رہی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا، عائشہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ارسل کمرے میں آ چکے ہیں، مگر اسے یوں دلہن کے روپ میں گھونگھٹ میں بیٹھا دیکھ کر نجمہ بیگم کو یوں لگا جیسے یہ لڑکی اسے چیلنج کر کے یہاں پر آ کر بیٹھی ہوئی ہو۔ انہوں نے پورے خاندان میں یہ بات پھیلا رکھی ہے کہ وہ اپنی بھانجی کو اس گھر میں دلہن بنا کر لائیں گی، مگر آج اس لڑکی کی وجہ سے وہ اپنی بہن کو ناراض کر چکی تھی۔ جس قدر باتیں اور بے عزتی نجمہ بیگم کی بہن نے کی تھی وہ بھولنے والی نہیں تھی۔ دھیرے دھیرے قدم چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور ایک جھٹکے سے گھونگھٹ اوپر کیا۔ اس قدر تیزی امید عائشہ کو ارسل سے نہیں تھی۔ گھبرا کر جب سامنے دیکھا تو چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ سجا کر نجمہ بیگم کھڑی تھی۔ اپنی ساس اور تائی کو سامنے کھڑا دیکھ کر وہ تھوڑی گھبرا گئی، پھر جلدی سے اپنا گھونگھٹ ٹھیک کر کے کہنے لگی، آئیے تائی جان بیٹھیے۔ مگر وہ اپنا چہرہ عائشہ کے چہرے کے قریب لے جا کر کہنے لگی، کیا سمجھ رہی تھی کمرے میں میرا بیٹا ہے؟ وہ تمہارا گھونگھٹ اٹھا کر تمہیں مہنگی قیمتی منہ دکھائی دے گا؟ یہ سن کر عائشہ تھوڑی چونک سی گئی، کہنے لگی، روایتی ساسوں کی طرح تمہیں یہ کہنے نہیں آئی کہ یہ گھر آج سے تمہارا ہے اور تم اس گھر کی بہو نہیں بیٹی ہو؟ اس گھر کی ساری ذمہ داری اب تمہارے کاندھوں پر ہے، تم اس گھر کو جوڑ کے رکھو گی، فلاں فلاں فلاں۔ میں تمہیں یہ بتانے آئی ہوں کہ تم جانتی ہو کہ اس گھر میں تم مہمان ہو، اور اس کے بعد اس گھر کی اصل بہو اس گھر میں آ جائے گی۔ تم میرے بیٹے کی نظر میں صرف ایک کھلونا ہو جسے چند روز وہ اپنا دل بہلائے گا اور پھر دور پھینک دے گا۔ میں تمہیں اس کی زندگی میں کھلونے سے بڑھ کر کچھ نہیں بننے دوں گی۔ میری یہ بات یاد رکھنا۔ نجمہ بیگم جس انداز میں اس نے یہ بات کر رہی تھی، عائشہ تو گھبرا چکی تھی۔ اس کے کانوں میں سیٹیاں بجنے لگی، پورا وجود کانپ کر رہ گیا۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ نجمہ بیگم شروع ہی سے انہیں پسند نہیں کرتی، مگر وہ اس قدر زہر دل میں رکھتی ہیں اس کا اندازہ اسے نہیں تھا۔ کب کپاتے ہوئے لبوں سے عائشہ کہنے لگی، تائی جان، آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ میں بہو ہوں آپ کی، ارسل مجھے پسند کرتے ہیں، وہ کبھی بھی مجھے نہیں چھوڑیں گے، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ آپ کو مجھ سے بھی گلہ ہے، وقت کے ساتھ ساتھ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ کا ہر گلہ ختم کر دوں، مگر پلیز ایسی باتیں مت کیجیے، میرے ماں باپ تو جیتے جی مر جائیں گے، اور اگر ارسل کو پتہ چلا کہ آپ مجھے اس طرح کہہ رہی ہیں تو جانتی تو ہیں کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ نجمہ بیگم نے جب اسے اپنے سامنے یوں بٹر بٹر بولتے دیکھا تو اس کا منہ دبوچ چکی تھی، اس کے چہرے پر لپسٹک پھیل چکی تھی۔ وہ چڑ کر کہنے لگی، خبردار لڑکی، اس سے زیادہ ایک لفظ بھی تم نے میرے سامنے کہا تو سمجھ رہی ہو نا، بولتی جاؤ گی اور میں سنتی جاؤں گی۔ میں تم سے بحث کرنے کو نہیں کہا، صرف بتایا ہے کہ اس گھر میں اپنی اوقات یاد رکھنا، اور یہ بھی یاد رکھنا، جب تک نجمہ بیگم زندہ ہے تمہارے سر پر موت کی تلوار منڈلاتی رہے گی۔ تم اس وقت میری بھانجی کی جگہ پر موجود ہو، سمجھی؟ تو جیسی مڈل کلاس لڑکی اس گھر کی بہو کبھی بھی نہیں بنے گی۔ اچھا خاصا دھمکا کر نجمہ بیگم وہاں سے جا چکی تھی، اور عائشہ روتی ہوئی اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو صاف کر رہی تھی۔ جانے سے پہلے نجمہ بیگم اسے بھی کہہ چکی تھی کہ اگر تم نے میرے بیٹے کو میرے بارے میں کچھ بھی بتایا تو یاد رکھنا تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم یاد رکھو گے۔ کچھ دیر بعد ہی ارسل کمرے میں آنے والا تھا۔ یہ تو اس کے دوست تھے جنہوں نے اسے روک کر نیچے رکھا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، ٹیشو پیپر سے اپنا چہرہ صاف کرتی ہوئی اپنی لپسٹک پونچھنے لگی۔ ابھی وہ لپسٹک لگا ہی رہی تھی جب دروازہ کھل گیا۔ ارسل کمرے میں داخل ہوا۔ دستور کے مطابق عائشہ کو بیڈ پر ہونا چاہیے تھا، مگر اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا دیکھ کر مسکرا دیا اور کہنے لگا، میری بیوی میرے لیے مزید کتنا خود کو حسین کر رہی ہے۔ ارے ارسل کی جان، یہ کیا؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم گھونگھٹ گرا کر بیٹھی ہوگی اور میں گھونگھٹ اٹھا کر تمہیں دیکھوں گا، تمہارے حسن پر قصیدے پڑھوں گا۔ جلدی سے عائشہ اپنا گھونگھٹ گرا چکی تھی۔ وہ یہ رات یادگار بنانا چاہتی تھی، مگر چاہ کر بھی نجمہ بیگم کے الفاظ بھول نہیں پا رہی تھی۔ جلدی سے جا کر بیڈ پر بیٹھی اور ارسل مسکراتے ہوئے اس کو گھونگھٹ اٹھانے لگا۔ وہ اس وقت قیامت ڈھا رہی تھی، مگر ابھی بھی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ رو رہی ہو۔ ارسل کے سامنے مسکرا کر اس نے اپنے منہ دکھائی کا تحفہ لیا اور پھر دونوں محبت بھری باتوں میں مصروف ہو گئے۔ جس طرح کے جذبات ارسل کو عائشہ سے چاہیے تھے وہ دکھا نہیں پا رہی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں ارسل نے اس سے پوچھ بھی لیا تھا کہ کیا بات ہے؟ میں جانتا ہوں تمہارے لیے ماں باپ کو
چھوڑ کر آنا آسان نہیں ہے، مگر تم دن میں 10 بار بھی کہو گی تو میں تمہیں تمہارے ماں باپ سے ملوانے کے لیے لے جاؤں گا۔ آج رات کے لیے میں نے بہت شدت سے انتظار کیا ہے۔ میرے ساتھ بات تو کرو، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے تم ابھی تیار نہیں، میرے ساتھ تم کمفرٹیبل نہیں لگ رہی۔ ارسل کو کچھ اندیشہ سا ہونے لگا، مگر وہ یقین دلانے لگی کہ نہیں وہ ٹھیک ہے، بس اس کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ ارسل کافی بدمزہ ہو چکا تھا، مگر اسے عائشہ کی طبیعت کی فکر تھی، اسی لیے اس رات اس نے عائشہ کو اپنی باہوں کے حصار میں ہی گزار دی۔ اگلے روز ولیمہ تھا۔ نجمہ بیگم نے اپنی بہن اور بھانجی کو بھی بلوایا تھا۔ اسٹیج پر لا کر اپنی بھانجی کو عائشہ سے ملوایا اور اس سے کہا کہ تم کبھی بھی نوشین کی جگہ نہیں لے سکو گی۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ ارسل جو ہنستا مسکراتا سب سے بات چیت کر رہا تھا، عائشہ کا بجھا ہوا چہرہ ہر کوئی دیکھ رہا تھا۔ ارسل کے دوست نے جب عائشہ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ارے بھابی اتنی اداس کیوں ہیں؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ ہماری لو میرج ہے، مگر بھابی کو دیکھ کر تو لگتا ہے جیسے ان کی تو اس شادی میں مرضی ہی شامل نہیں۔ جس وقت ارسل کے دوستوں نے یہ بات کہی تو وہاں پر نجمہ بیگم بھی آ چکی تھی۔ ارسل تو ان کی بات ہنس کر ٹال گیا، مگر نجمہ بیگم گہری سانس خارج کر کے اپنے بیٹے سے کہنے لگی، ہاں تم ہی ہو جو اس کے لیے مرے جا رہے تھے، ورنہ دیکھو تو ہر کوئی مجھ سے یہی کہہ رہا ہے کہ کیا لڑکی کی زبردستی دلہن بنا کر بٹھایا گیا ہے؟ یہ تو یوں منہ بنا کر بیٹھی ہے جیسے اس کی شادی میں مرضی شامل نہ ہو۔ سچ بتاؤ، تم نے زبردستی تو شادی نہیں کی، یہ تمہیں پسند تو کرتی ہے نا؟ میں نے تو یہ بھی سن رکھا تھا کہ عائشہ کا رشتہ اس کے ماموں کے بیٹے کے ساتھ ہونے والا تھا، ان کے گھر بھی آنا جانا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، مگر اس لڑکی کو سب کے سامنے ہماری باتیں تو نہ بنوائے۔ ارسل کو بھی اس بات پر تھوڑا غصہ آ چکا تھا۔ گھر جا کر اس نے عائشہ سے اس بات کا تذکرہ بھی کیا۔ دھیرے دھیرے وقت آگے بڑھنے لگا۔ شادی کے بعد دعوتوں سے فارغ ہونے کے بعد عائشہ گھر کی ذمہ داری سنبھال چکی تھی اور پوری کوشش کر رہی تھی کہ وہ اپنی ساس کو شکایات کا موقع نہ دے، مگر وہ اسے اپنی بہو کم اور ملازمہ زیادہ سمجھ رہی تھی۔ ایک روز جان بوجھ کر نجمہ بیگم نے عائشہ کے ماموں کی فیملی کو اپنے گھر دعوت پر بلا لیا۔ دعوت میں ارسلان بھی آیا تھا، وہی ارسلان جو عائشہ کو کئی سالوں سے محبت کرتا تھا، مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور اسی طاق میں تھا کہ کب گھر کے حالات اچھے ہوں تو وہ اچھی نوکری پر لگے اور پھر عائشہ کا رشتہ مانگے، مگر اس سے پہلے ہی اس کی شادی ارسل سے ہو چکی تھی۔ اس بات سے عائشہ بالکل بے خبر تھی، مگر نجمہ بیگم سوچ چکی تھی کہ آج وہ ایک بہت بڑا دھماکہ عائشہ کی زندگی میں کرنے والی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد جب برتن عائشہ اٹھا کر رکھنے لگی تو ارسلان بھی اس کے ساتھ ہی کام کروانے لگا۔ نجمہ بیگم فوراً سے کہنے لگی، ارے بیٹا یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہاں پر کام ملازم کرتے ہیں، تم چھوڑ دو۔ مگر ارسلان تو بجائے شرمندہ ہونے کے کہنے لگا، کوئی بات نہیں آنٹی، کھانے کے بعد اپنے برتن خود اٹھا کر رکھنے چاہیے، میری شروع ہی سے یہ عادت بنی ہوئی ہے۔ جیسے ہی عائشہ کچن میں گئی تو ارسلان بھی وہیں پر پہنچ گیا۔ عائشہ اس کے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ارسلان تم بھی اب شادی کر لو، مجھ سے پورے 3 سال بڑے ہو، ماموں جان کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہ بھی تمہاری خوشیاں دیکھ لیں گے، ان کے بھی کچھ ارمان ہیں جو اب میں۔ ارسلان گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا، ہاں چاہتا تو میں بھی یہی تھا، مگر کیا کروں، جس سے محبت کرتا تھا وہ میری دسترس سے کافی دور جا چکی ہے، مجھے ایک وقت لگے گا اسے بھولنے میں اور کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کرنے میں۔ اس کی بات پر عائشہ تھوڑی متذبذب سی ہوئی، کہنے لگی، اچھا کون تھی وہ لڑکی؟ ارسلان بغیر یہ سوچے سمجھے کہ وہ عائشہ کے سسرال میں کھڑا ہے جلدی سے عائشہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، عائشہ ویسے تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، دھن دولت دیکھ کر تم نے ارسل کے رشتے کے لیے ہاں کر دی، جبکہ تم جانتی تھی کہ میں تمہیں مدتوں سے چاہتا ہوں، میں چاہتا تھا کہ تم سے میری شادی ہو، ہم دونوں خوش رہیں، میں اب تک تمہیں اپنا سمجھتا آیا تھا، مگر تم نے تو ارسل کی دولت جائیداد دیکھ کر میری محبت، میرے احساس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ عائشہ کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ہاں ارسلان اس کے بہت کام آیا تھا، وہ آدھی رات کو بھی اسے کال کرتی تو اس کی مدد کے لیے موجود ہوتا، اس کے گھر کے اکثر چکر لگایا کرتا، مگر وہ تو بس اپنا ماموزاد کزن ایک بھائی کی طرح سمجھتی تھی۔ وہ خود ابھی ارسلان کے اس رویے سے پریشان تھی کہ جب غصے سے اس نے مٹیاں بھینچی، کانوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ وہ خود بھی ابھی ارسلان کے اس رویے سے پریشان تھی کہ جب ارسل وہاں پر داخل ہوا۔ یہ عائشہ کی بدقسمتی تھی کہ اس نے سب کچھ سن لیا تھا، غصے سے اس نے مٹیاں بھینچی، کانوں سے دھواں نکل رہا تھا، سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ اس وقت کیا رد عمل دے۔ ارسلان فوراً کچن سے باہر جا چکا تھا، جبکہ عائشہ کا وجود سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ سارے مہمانوں کے جانے کے بعد عائشہ گھبراتے ہوئے کمرے میں آئی تو ارسل وہیں پر ٹہل رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ عائشہ کچھ کہتی، ارسل چلا کر کہنے لگا، یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ سب کچھ پچھلے 1 سال سے میں تم سے محبت کا اظہار کر رہا تھا کہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا تم اس سے پہلے اسے پسند کرتی تھی؟
کیا میری امی ٹھیک کہتی تھی کہ تم دولت کی وجہ سے میرے ساتھ ہو؟ مرد کے دل میں شک بڑی جلدی پنپتا ہے۔ ارسل کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ شک کرنا تو نہیں چاہتا تھا مگر کر چکا تھا۔ کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت کمی ضرور تھی۔ اس کی محبت میں جو شک اس کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ عائشہ نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی کہ نہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ وہ اگر مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں بھی کیا کر سکتی ہوں؟ میں نے اسے کبھی اس طرح کا موقع نہیں دیا۔ ارے میں تو انہیں اپنا بھائی سمجھتی آئی ہوں۔ آپ پلیز میرے ساتھ اس طرح بات مت کریں، میں مر جاؤں گی۔ ارسل جانتے ہیں آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ عائشہ تو بالکل پاگل ہو چکی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارسل کا اس پر شک کرنا اور الزام لگانا اسے کسی طور پر ہضم نہیں ہو رہا تھا، مگر اس دن کے بعد ارسل کا رویہ عائشہ کے ساتھ کافی بدل گیا تھا۔ پہلے جو دونوں کے قہقہے اور ہنسیاں شرارتیں بھی ختم نہیں ہوتی تھی، دونوں کو یوں چپ چپ دیکھ نجمہ بیگم سوچ میں پڑ گئیں۔ ارسل کو اپنے پاس بلایا اور سوال کرنے لگی۔ پہلے تو اس نے انکار کیا مگر نجمہ بیگم مگرمچھ کے آنسو بہانے لگی کہ نہیں میرا بیٹا، بتاؤ کیا بات ہے، تمہیں تمہاری ماں کی قسم بتاؤ کیا ہوا ہے تمہیں۔ ارسل بتانا تو نہیں چاہتا تھا مگر ماں کی قسم نے مجبور کر دیا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس روز سنے جانے والے الفاظ اپنی ماں کو بتایا تو نجمہ بیگم کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ فوراً چہرے پر مصنوعی دکھ سجا کر کہنے لگی کہ بیٹا، تبھی تو میں کہتی تھی، تم جانتے ہو آج سے پہلے میں نے اور تمہارے باپ نے تمہاری کوئی بات رد نہیں کی۔ ہم اگر عائشہ کے رشتے کے لیے بار بار منع کر رہے تھے تو اس لیے کر رہے تھے کہ میں اس لڑکی کو جانتی تھی۔ تم تو صرف یہ سنا ہے نا، مگر میں اس لڑکی کو کتنی ہی بار ارسلان کے ساتھ دیکھ چکی ہوں۔ ایک بار جب میں ان کے ہاں ملنے کے لیے گئی تو جانتے ہو تمہاری چچی نے خود اپنی بیٹی کو اپنے اس بھتیجے کو کمرے میں بٹھا رکھا تھا۔ اب اس سے آگے میں تمہیں اور کیا ہی بتاؤں۔ تمہاری چچی جہاں دولت اور پیسہ دیکھتی ہے وہیں پر لٹو ہو جاتی ہے۔ اب مجھے کیا پتا، جب یہ دونوں اپنی پھپھو اور ماں کے سامنے اتنے فری تھے تو اکیلے میں نہ جانے کیا کیا غلطیاں کر چکے ہوں گے۔ تمہاری خاطر میں ایسی لڑکی کو اس گھر میں بہو بنا کر لے آئی، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ سب کچھ ایک ماضی ہو، یہ لڑکی اب سدھر چکی ہو۔ جی بھر کر شک نجمہ بیگم ارسل کے ذہن میں ڈال چکی تھی۔ اپنا سارا زہر وہ اس کے دماغ میں بھرنے کے بعد مگر مچ کے آنسو رونے لگی، جبکہ اس دن کے بعد سے ارسل کی سوچ بدل چکی تھی۔ وہ ساری محبت نفرت میں بدلنے لگی۔ عائشہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ارسل کو ہوا کیا ہے، اور اس کا روکھا لہجہ اور اس کا انداز اتنا بے چین کر رہا تھا۔ اس روز بھی رات کے 1:30 بج چکے تھے اور وہ ابھی تک بھوکی پیاسی ارسل کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ٹھنڈ اپنی عروج پر تھی۔ وہ ایک شال لپیٹے لاؤنج میں صوفے پر ہی نیم دراز بیٹھی تھی جب ارسل گھر میں داخل ہوا۔ جیسے ہی ارسل کے قدموں کی آہٹ اس نے سنی تو فوراً اٹھ بیٹھی۔ ارسل اسے یوں بیٹھا دیکھ کر کہنے لگا کہ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کمرے میں جا کر سو جاتی۔ جب یہاں پر ماں باپ موجود نہیں ہیں تو تمہارا بیٹھنے کا کیا مقصد بنتا ہے؟ وہ شکی نظروں سے آس پاس دیکھ رہا تھا جب عائشہ بے یقینی سے اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ کیا بات کر رہے ہو آپ؟ ارسل، میں انتظار کر رہی تھی آپ کا۔ جانتے تو ہیں مجھے فکر ہو رہی تھی آپ کی، اتنی کالز کر رہی تھی۔ اب آپ نے میری ایک بھی کال نہیں اٹھائی۔ جواب میں ارسل ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا ہاں کام تھا، مجھے بہت نیند آئی ہے، سونے لگا ہوں۔ اتنے انتظار کے بعد وہ ارسل کی محبت چاہتی تھی مگر ارسل کے سخت رویے نے اس کی آنکھوں میں آنسو لائے تھے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی ارسل کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں آپ کی محبت کی عادی ہوں، مجھے صرف آپ کی محبت چاہیے۔ آپ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ خدا کا واسطہ ہے مجھ پر شک مت کیجیے گا۔ مگر جواب میں ارسل سے اتنا بولا تھا کہ تم نے مجھے بے حد مایوس کیا ہے۔ میں تمہیں جیسے سمجھتا تھا تم ویسی بالکل نہیں نکلی۔ مجھے اب اپنی چوائس پر شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ میں نے تم جیسی لڑکی سے شادی کی جو دولت کے لیے محبت میں پاگل ہوئی تھی۔ خود پر یہ الزام عائشہ کو اندر تک توڑ چکے تھے۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ اپنا مقام ارسل کی نظر میں پہلے جیسا کر سکے مگر نجمہ بیگم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی بیٹے کے کان بھرنے میں۔ پہلے تو ارسل ڈپریشن کا شکار رہا مگر دھیرے دھیرے اس نے باتوں ہی باتوں میں اگر عائشہ تیار ہو جاتی، اس کے لیے میک اپ کرتی، خوبصورت جوڑے پہنتی تو بجائے اس کی تعریف کرنے کے یہی کہتا کہ تم اپنے کزن کے لیے یوں بھی تیار ہوتی تھی نہ، وہ بھی مجھ سے ملنے آتا تھا۔ ارے میں ہر وقت تمہارے گھر کے چکر ہی کاٹتا رہتا تھا، تم بھی تو بڑی سچ سنور کر رہتی تھی۔ ارسل تو اس کے کردار پر بات کرنے لگا۔ ایک روز جب اس نے ہر حد پار کی تو عائشہ سے برداشت نہ ہوا۔ وہ ارسل کا گریبان پکڑ کر کہنے لگی کہ چپ کر جائیے، اس سے آگے آپ ایک لفظ نہیں کہیں گے۔ ارسل کی انا پروار ہوا۔
اس نے اسے بالوں سے پکڑ کر زور سے ٹیبل پر دے مارا۔ ٹیبل کا کونا سر میں لگنے کی وجہ سے خون کا ایک فوارہ چہرے پر بہہ کر نکلا، مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ اگلے روز روتے ہوئے اس نے نجمہ بیگم کو ساری بات بتائی، مگر وہ بھی بدلے میں ہنس کر کہنے لگی کہ ہاں بیٹا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، اس گھر میں تم آئی تو بڑی ہنستی کھیلتی ہو، مگر جاؤ گی روتے ہوئے ہی۔ وہ دن بھی آ چکا تھا جب غصے میں ارسل نے عائشہ کو طلاق دے دی تھی۔ طلاق کے الفاظ سن کر بے ہوش ہو چکی تھی اور وہ اسے چھوڑ کر گھر سے جا چکا تھا۔ ایک ہفتے تک گھر سے باہر رہا۔ جب واپس آیا تو ظفر صاحب نے اس سے ہر تعلق توڑ دیا تھا۔ دھکے مار کر گھر سے نکال کر کہا تھا کہ تم نے میری بھتیجی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے جانے کے بعد یہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تم اور تمہاری ماں نے ایک معصوم بچی کی زندگی برباد کر دی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، سمجھے؟ اور لے کر جاؤ اپنی ماں کو بھی۔ شام سے ظفر صاحب نے اپنی بیوی اور بیٹے دونوں کو گھر سے نکال دیا تھا۔ نجمہ بیگم اور ارسل دونوں ہی اس فلیٹ میں آ کر رہنے لگ گئے تھے۔ عائشہ بھی طلاق کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ اس گھر کو چھوڑ کر جا چکے تھے، کیونکہ ساری عمر کے لیے اس گھر میں رہ کر بار بار ارسل کا سامنا کرنا ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ عائشہ کے باپ نے ارسل کو تو نہیں مگر ارسل کے باپ کو بہت باتیں سنائی تھی، آنکھوں میں آنسو لا کر دل برداشتہ ہو کر بددعائیں دی تھی کہ میری بچی کو رلانے والے، اس پر ظلم کرنے والے کبھی سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ ساری باتیں کسی خواب کی طرح ارسل کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ اس کی ماں تو یہاں پر ایک ہفتہ بھی نہیں رہ پائی تھی، بڑے گھر کی عادی تھی، حویلی پر راج کرنے والی خاتون تھی۔ بیٹے کو تو گھر سے نکلوا دیا تھا مگر خود بیماری اور ڈپریشن کا بہانہ کر کے واپس گھر میں چلی آئی۔ ظفر صاحب بھی بوڑھے تھے، اکیلے اپنی ذمہ داریاں کیسے اٹھاتے؟ نجمہ بیگم تو اپنی جگہ اس گھر بنا چکی تھی مگر ارسل نے اس گھر میں جانے سے انکار کر دیا۔ دھیرے دھیرے اسے احساس ہو رہا تھا جیسے اس نے کچھ غلط کر دیا ہے۔ بے چینی اندر ہی اندر بڑھ رہی تھی، اسے اپنا ہی گھر کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ ایک روز بے چینی اس قدر بڑھی کہ وہ رات کے پچھلے پہر اپنی گاڑی نکال کر گاؤں کی طرف چلا آیا۔ خانزادہ حویلی میں قدم رکھے سمجھ رہا تھا کہ سب سو رہے ہوں گے، مگر جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو ایک جانب کو اسے اپنی ماں کی آواز سنائی دی، جو ہنس ہنس کر اپنی بہن سے باتیں کر کے اسے بتا رہی تھی کہ کیسے اس نے پورا کھیل رچا کر عائشہ کو اس گھر سے نکلوایا۔ بس کچھ روز ارسل مجنوں بن کر گھومے گا، پھر دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آئے گا اور پھر میں اس کی شادی تمہاری بیٹی سے کروا دوں گی۔ میری بھانجی ہی اس گھر میں میری بہو بن کر آئے گی۔ ایک اور انکشاف ارسل کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ چکا تھا۔ اس کی سگی ماں نے اس کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کیسے کھیل سکتی تھی؟ وہ اپنی ماں کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور تالیاں بجاتے ہوئے وہ واہ ماں واہ، خدا آپ جیسی ماں تو کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ جانتی بھی ہیں آپ نے کتنا بڑا گناہ کروایا ہے مجھ سے۔ وہ معصوم تھی، بے قصور تھی، مگر آپ نے میرے دل میں شک ڈال کر مجھ سے اتنا بڑا گناہ کروایا۔ نجمہ بیگم تھوڑی سی گھبرائیں، آگے بڑھ کر بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر وہ اپنی ماں کا ہاتھ اٹھا کر عائشہ کو کہنے لگا نہیں ہوں میں بیٹا، سمجھے مر گیا ہوں میں آپ کے لیے، قسم کھا کر کہتا ہوں دوبارہ اس حویلی میں قدم نہیں رکھوں گا۔ اتنے ماہ گزر چکے تھے، دوبارہ ارسل نے اس حویلی میں قدم نہیں رکھے تھے۔ وہ حویلی، وہ در و دیوار ارسل کے وجود کو آج بھی ترس رہے تھے، مگر وہ اس فلیٹ میں رہ کر ہر رات خود کو کوستا تھا، پل پل مرتا تھا کہ آخر اس نے عائشہ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ وہ ایک بار عائشہ سے مل کر اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر عائشہ اسے دوبارہ کہیں ملی ہی نہیں تھی۔ نہ جانے اس کے چچا چچی نے کہاں پر نیا گھر خریدا تھا اور وہ کہاں جا چکے تھے۔ وہ ساری رات جاگتے ہوئے گزر گئی۔ اگلی صبح اپنی ڈیوٹی سے نکلا، جہاں پر ایک پولیس کانسٹیبل خوشی سے مٹھائی کا ٹوکرا اٹھائے سارے پولیس اہلکاروں کی طرف ارسل کی طرف بھی آیا۔ مٹھائی کا ٹوکرا سامنے کرتے کہنے لگا سر جی یہ ایس ایچ او صاحب نے بھجوائی ہے۔ ارسل نے پوچھا تو کہنے لگا دراصل ایس ایچ او صاحب کی شادی طے ہو گئی ہے، آج ان کا نکاح تھا، پرسوں رخصتی ہے، پرسوں رخصتی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پورے محکمے کو بلائیں گے۔ یہ سن کر ارسل متاثر ہوا تھا۔ ایس ایچ او عدنان آفندی ایک انتہائی روبدار اور پرکشش شخصیت کے مالک تھے، اپنے اصولوں کے خلاف نہیں جاتے تھے۔ ارسل وہ مٹھائی کھا چکا تھا، پرسوں اسے بھی انوائٹ کیا گیا، رخصتی اور ولیمہ ایک ہی دن تھا۔ ارسل جانے کا ارادہ تو نہیں کر رہے تھے، مگر ایس ایچ او صاحب کے ساتھ ان کی اچھی خاصی دوستی تھی، اسی لیے جب انہوں نے آنے کا اصرار کیا تو کیا وہ انکار نہ کر سکا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ رات کو ہی اپنی تمام تر چیزیں سلیقے سے سیٹ کر کے رکھ دیا کرتا تھا۔ ابھی بھی ایسے ہی کر رہا تھا جب اسے ایک دل خراش چیخ سنائی دی۔
وہ بھی ساتھ والے فلیٹ سے۔ ظالم شخص نہ جانے اس پر کیا ظلم کر رہا ہے۔ جس قدر درد بھرے لہجے میں وہ چیخیں تھیں، ارسل کو بھی یوں لگا جیسے اس کے کانوں میں عائشہ کی آواز ٹکرائی ہو۔ بے ساختہ اس کے لبوں سے عائشہ کا نام نکلا تھا۔ مزید برداشت کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ اگر وہ دروازے پر دستک جا کر دیتا تو کوئی بھی دروازہ نہ کھولتا۔ ارسل سوچنے لگا کہ بیلکونی میں آیا اور ایک نظر ساتھ والے فلیٹ کی بیلکونی کو دیکھنے لگا۔ پولیس ٹریننگ میں وہ اتنی تو ٹریننگ سیکھ چکا تھا۔ پہلے اس نے فاصلے کا تعین کیا اور پھر اپنی بیلکونی سے سیدھا سامنے والے فلیٹ کو بیلکونی میں چھلانگ لگا دی۔ کانچ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سامنے کا منظر ارسل کی نظروں کے سامنے تھا۔ ایک پل کو تو اس کی سانس رک چکی تھی۔ لڑکی کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، چہرے پر نیل اور زخموں کے نشان تھے۔ پھر وہ شخص ہاتھ میں بیلٹ لیے ظالموں کی طرح لڑکے کو مار رہا تھا۔ شکل سے ہی کوئی خون خوار درندہ لگ رہا تھا۔ غصے سے جیسے ہی ارسل اندر داخل ہوا تو دونوں ہی ہڑبڑاتے ہوئے اٹھے۔ وہ شخص آس پاس دیکھ کر کہنے لگا، کہاں سے آئی ہو تم؟ جبکہ وہ لڑکی جو رو رہی تھی بیچاری اپنے 4 پیروں پر چلتی ہوئی دونوں ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے لگی کہ مجھے اس ظلم سے بچا لو۔ جب اس شخص نے اپنی بیوی کو یوں ارسل کے قدموں میں جاتے دیکھا تو غصے سے کہنے لگا، اچھا تو یہ تیرا یار ہے؟ میرے جانے کے بعد اس سے ملاقاتیں کرتی تھی، اس کا بچہ پل رہا تھا نا تیرے پیٹ میں، بے حیا عورت۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص مزید کچھ کہتا ارسل نے اسے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ زوردار مکے اس کے منہ پر مارے اور اس کی پیٹھ میں گھونسے مارے۔ ارسل کے تھپڑ کھا کر وہ آدموا ہو گیا اور پھر گر گیا۔ یہ تو ارسل کے ہی محکمے کا ایک پولیس افسر تھا جس سے کبھی کبھار اس کی سلام دعا ہو جاتی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ والے فلیٹ میں یہی درندہ شخص ظلم کرتا ہے۔ ارے اس سے تو بعض مرتبہ یہ خبریں بھی ملی تھیں کہ فرحان اور احمد نامی یہ پولیس افسر جیل میں جا کر قید ہو کر آنے والی لڑکیوں کے ساتھ غلط کام بھی کرتے ہیں، اور اپنے حاملہ بیوی پر ظلم کرنے کے بھی جرم میں ارسل نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ نہ چاہتے اس کی نوکری معطل ہو چکی تھی، بالکل وہ قید میں جا چکا تھا۔ اس طرح لڑکی نے روتے ہوئے خود بیان دیا تھا کہ اس شخص نے شک کی بنیاد پر کتنا ظلم کیا، اور تم اور اس کے وجود میں پل رہے بچے کو بھی گالی دے رہے ہو۔ ہر کوئی ارسل کو داد دے رہا تھا، شاباشی دے رہا تھا کہ اس نے بے حد نیکی کا کام کیا۔ وہ لڑکی بھی ارسل کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس کا شکریہ ادا کرنے لگی، کہنے لگی، آپ تو بہت اچھے انسان ہیں۔ آپ جیسا شوہر جو دوسری عورتوں کو اتنی عزت دیتے ہیں نا، جانے وہ اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی بیوی کو آپ کا سچا نصیب کرے۔ یہ دعا ارسل کو سر جھکانے پر مجبور کر چکی تھی، کیونکہ وہ لڑکی کہاں ہے جانے کہ ارسل تو نہ جانے اپنی کن گناہوں کا کفارہ ادا کر رہا تھا۔ ارسل نے اس لڑکی کو ہاسپٹل میں چھوڑا جہاں وہ اپنے آگے کی زندگی گزار سکتی تھی، کیونکہ اس کے مائکے میں سسرال میں کوئی بھی ایسا موجود نہیں تھا جو اس کی کفالت کر سکتا۔ روز ایس ایچ او صاحب کا گرینڈ فنکشن تھا۔ ابھی بھی جب تیار ہو کر اس نے ڈریسنگ ٹیبل میں خود بھر کر ایک نظر دوڑائی تو اسے اپنے کاندھوں پر سر رکھے ہوئے عائشہ دکھائی دی۔ وہ اکثر ایسا ہی تو کرتی تھی، اپنے دونوں ہاتھ ارسل کے سینے پر رکھ کر اپنا سر اس کاندھے پر رکھتی اور پھر آنکھیں موند کر کہا کرتی کہ کیا ارسل، صبح صبح آپ مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں؟ جانتے ہیں میں گھنٹوں آپ کے کندھوں پر سر رکھ کر آپ سے محبت کی باتیں کرنا چاہتی ہوں، مگر آپ ہیں کہ بس ہر وقت ڈیوٹی ڈیوٹی ڈیوٹی۔ وہ جس قدر بھولے پن سے بولی تھی، ارسل اس کے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر اس کے ماتھے پر لب رکھ دیتا تھا اور بڑے پیار سے سمجھاتا تھا کہ بس ایک ضروری کیس ہے، سولو کر لوں، اس کے بعد پکا ہم ایک ہفتے کے لیے ہنی مون پر چلیں گے، پھر میرے 24 گھنٹے پر صرف اور صرف تمہارا حق ہوگا۔ وہ وقت آج بھی یاد کر کے ارسل کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ سلامی کے لیے پیسے اور ایک خوبصورت سا پھولوں کا دستہ لے کر وہ شادی حال میں پہنچ گیا تھا۔ اپنے باقی کے پولیس محکموں کے لوگوں کے ساتھ وہ ایک طرف بیٹھا تھا جب دولہا اور دلہن کی انٹری ہوئی۔ ایس ایچ او عدنان افندی اس وقت واقعی بہت خوبصورت لگ رہے تھے، مگر ان کے ساتھ جو لڑکی چل کر اسٹیج کی طرف آ رہی تھی اسے دیکھ کر ارسل خانزادہ کی تو آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئیں۔ یہ تو عائشہ تھی، اس کی عائشہ جس سے وہ طلاق دے کر اپنی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال چکا تھا، جس کے لیے در در بھٹک رہا تھا، نیکیاں کرتا پھر رہا تھا، خیرات کر رہا تھا، یہی دعا کر رہا تھا کہ بس کسی بھی طرح ایک بار عائشہ اس کے سامنے آ جائے تو وہ کچھ بھی کرے گا، اسے دوبارہ اپنائے گا، اپنی زندگی میں شامل کرے گا۔ عدنان افندی کا بازو تھامے وہ دونوں ہی اسٹیج پر پہنچ چکے تھے۔
نوٹوں کی بارش ان پر ہو رہی تھی، پھول نچھاور کیے جا رہے تھے اور ارسل یوں تھا کہ جیسے اس کے پورے ہال میں خاموشی چھائی ہوئی ہو۔ صرف وہ ہوں جو عائشہ ہو، جس قدر پیار سے ارسل خانزادہ کے سامنے عدنان آفندی نے اپنی جیب سے ہزاروں نوٹ نکال کر عائشہ کے سر پر وار کر اپنے ساتھ کھڑے شخص کو دے دیے کہ جا کر باہر موجود غریب بچوں میں بانٹ دو۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لڑکی عدنان آفندی کی زندگی میں کسی قدر عزت کی حامل ہے۔ ہر کوئی تعریفیں کر رہا تھا، جبکہ ارسل کو لگا کہ جیسے وہ دھواں بن کر ہوا میں اڑ جائے گا۔ مرے مرے قدموں کے ساتھ وہ اسٹیج کی طرف آیا تھا۔ عدنان آفندی کے پولیس محکمے کی ذمہ داری والے ہر ایک قریبی دوست کا تعارف عائشہ سے کروا رہا تھا۔ جیسے ہی ارسل سامنے آیا تو مسکرا کر ارسل کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، یہ ارسل خان ہے۔ پولیس محکمے میں اگر میری کسی کے ساتھ سب سے زیادہ بنتی ہے تو وہ یہی ہے۔ ارسل خانزادہ کا نام انا تھا کہ عائشہ نے پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ صرف ایک سیکنڈ کے لیے وہ ارسل کو دیکھ پائی تھی اور پھر نظریں جھکا گئیں۔ آج وہ بے حد خوش تھی۔ جب سے زندگی میں آیا تھا اس کی زندگی بدل چکی تھی۔ ماضی کی پوری یادیں برے خواب کی طرح اس کی زندگی میں چل چکی تھی، مگر آج اتنی خوشی کے موقع پر ارسل کو دیکھ کر عائشہ کو لگا جیسے اس کے جسم سے روح جدا ہو جائے گی۔ وہ بڑی مشکل سے خود کو اس صدمے سے نکال پائی تھی۔ پھولوں کا گلدستہ کپ کپاتے ہاتھوں سے ارسل نے بڑھایا تھا، جیسے عائشہ نے پکڑ لیا۔ ارسل نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ عائشہ کا ان کے ایسے سامنے روپ میں آئے گی۔ وہ بغیر کھانا کھائے وہاں سے جا چکا تھا۔ گاڑی کے مقصد چلاتا ہوا آخر تک ویران جگہ پر کھڑا کر کے وہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ رو رو کر وہ اپنی موت مانگ رہا تھا۔ یا اللہ مجھے مار دے، مجھے ختم کر دے۔ میں یہ منظر بھول نہیں پا رہا، میرا دم گھٹ رہا ہے، میں مر جاؤں گا۔ میں یہ منظر دیکھنے سے پہلے مر کیوں نہیں گیا؟ اس قدر تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے آگے بڑھا کہ گاڑی سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا۔ جس اسپتال میں ارسل خانزادہ کو لایا گیا تھا وہاں پر ظفر صاحب کے جاننے والے ڈاکٹرز موجود تھے۔ فوراً کو کال کی گئی۔ نجمہ بیگم نے جب اپنے جوان بیٹے کو یوں برے طریقے سے ایکسیڈنٹ کی خبر سنی تو روتی پیٹتی ہاسپٹل پہنچی۔ دونوں ہی پریشان تھے۔ ظفر صاحب پچھتا رہے تھے کہ انہوں نے کیوں اسے بیٹے کی خود سے دور رکھا۔ ارسل کو ہوش تو آ چکا تھا مگر وہ بالکل چپ ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر تو یوں لگنے لگا جیسے وہ گونگا ہی ہو چکا، مگر دھیرے دھیرے اس نے بات کرنا شروع کی۔ کئی مہینے گزر چکے تھے اسے صدمے سے نکلنے میں، مگر وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ دوسری جانب عائشہ جو اس تکلیف سے بہت پہلے ہی گزر چکی تھی کو مضبوط کر چکی۔ جس کمپنی میں اس نے جاب کرنا شروع کی اس کمپنی کے مالک کو عائشہ اتنی پسند آ گئی کہ انہوں نے اپنے بیٹے SHO عدنان آفندی کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ عائشہ پہلے تو انکار کرتی رہی، مگر پھر جب اس کے ماں باپ نے بار بار اصرار کیا تو وہ شادی کے لیے مان چکی تھی۔ عدنان آفندی نے بڑے پیار سے اسے سمجھایا تھا، بہلایا تھا کہ ماضی کو اگر تم سر پر سوار کر لوگی تو اپنی آگے کی زندگی کیسے گزارو گی؟ مجھے تمہارے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس تم میرے ماں باپ کو پسند اور سمجھو میری بھی پسند ہے۔ بالکل ایک سائیکائٹسٹ کی طرح عدنان نے عائشہ کو زندگی کی طرف واپس کر دیا۔ جو محبت عائشہ ارسل سے چاہتی تھی وہ محبت اسے عدنان نے دی تھی۔ پھر آخر کیوں کر اس کے ساتھ شادی نہ کرتی؟ شادی کو 3 ماہ مکمل ہو چکے تھے جب ایک شام عدنان آیا اور کہنے لگا کہ ہم آج عیادت کے لیے جائیں گے۔ میری قریبی دوست کا حال ہی میں بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تمہارے ساتھ وقت گزارتے ہوئے میں تو بالکل بھول گیا تھا۔ عائشہ بھی ان کے ساتھ چل تو پڑی مگر اس کے ہوش تھا بڑے جب گاڑی اسی پرانے علاقے میں اس کے تایا کے گھر کے سامنے آ کر رکی۔ بڑی مشکل سے وہ قدم بقدم چلتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ ظفر صاحب اور نجمہ بیگم نے جب اپنی بھتیجی کو سابقہ بہو کا SHO کے ساتھ دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سب سے نجمہ بیگم تیاری میں لگی تھی کہ آج SHO صاحب ہمارے گھر میں آ رہے ہیں، اور اتنے بڑے لوگ ہیں، اچھے سے تیاری کرو۔ ملازموں سے بھرپور گھر کو چمکا دیا تھا، مگر اس کے ساتھ عائشہ کو دیکھ کر تو جیسے گھبرا سی چکی تھی، اور ظفر صاحب عائشہ کو اپنے سامنے دیکھ کر آنکھوں میں آئے آنسوں کو روک نہ سکے، مگر عائشہ ان سب سے نظریں چرا چکی تھی۔ ایک بار پھر بھی صرف شک کی بنیاد پر اس کی زندگی برباد ہو چکی تھی۔ نہ جانے مرد کی فطرت کیسی تھی، کس کس فطرت کا مرد ہوتا ہے، کہیں ایک بار پھر نجمہ بیگم اس کی زندگی برباد نہ کرتی ہوں۔ یہ خوف عائشہ کی رنگت بالکل فک کرنے لگا تھا، مگر وہ خاموشی سے کسی بھی عائشہ کے ساتھ اپنے رشتے کو اجاگر نہیں کر سکتی تھی۔ سب اس سے یوں مل رہے تھے جیسے وہ پہلی بار اس گھر میں آئی ہو۔ نظریں جھکا کر وہ وہاں پر موجود رہی۔ ارسل جو سامنے دیوار کو تکے جا رہا تھا، اس کی ایک ٹانگ کی ہڈی 3 جگہ سے ٹوٹ چکی تھی۔
ڈاکٹر نے کہا تھا کہ مستقبل میں علاج سے وہ چل تو سکے گا مگر لنگڑا کر چل پائے گا۔ جس خالہ کی بیٹی نے شادی کے خواب دیکھ رکھے تھے اس نے بھی اب شادی سے انکار کر دیا تھا کہ وہ کسی لنگڑے سے شادی نہیں کرنے والی۔ نجمہ بیگم کو اب احساس ہوا تھا کہ حقیقت میں اس نے عائشہ کے ساتھ کتنا برا کیا۔ جاتے ہوئے جب عدنان اور عائشہ اٹھے تو ارسل نے آنکھوں میں قرب لیے عائشہ کو دیکھا جب وہ نظریں چرا چکی تھی۔ ارسل صرف اتنا بولا تھا کہ آپ دونوں ہمیشہ خوش رہو، میری دعا ہے کہ گرم ہوا کا جھونکا بھی آپ دونوں کے رشتے کو کمزور نہ کر سکے۔ عائشہ سب سے پہلے باہر آ چکی تھی، گاڑی میں آ کر ضبط کیے آنسو بہنے لگے تھے، مگر عدنان کے آنے سے پہلے وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ گاڑی اپنی منزل پر رواں دواں تھی۔ عدنان مسکراتا وہ اسے کہہ رہا تھا کہ اب ہم لوگ لانگ ڈرائیو کے بعد کھانا 5 اسٹار ہوٹل میں کھائیں گے اور اس کے بعد تمہاری فیوریٹ آئس کریم۔ وہ اپنا سارا غم، سارا ماضی خواب کی طرح بھلا کر کہہ چکی تھی کہ ٹھیک ہے، جیسا آپ کا حکم ہم ویسے ہی کریں گے۔ عدنان کے ساتھ وہ خوش تھی، مگر اپنی پہلی محبت بھلانے میں اسے مدتیں لگنے والی تھی۔